الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ تعالیٰ امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانیوں سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح اٹھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اپنے ماں باپ کا دیدار کرے، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ پاک اس بندے کو جو صبح کو اٹھے، چہرے پر مسکرا کر اور اپنے ماں اور باپ کا دیدار کرے۔ اصحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 100 بار دیدار کرے، کریم آقا نے فرمایا رب اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے تو حج کے لیے انسان کتنے پیسے بھرتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا گھر میں ہی حج ہے، تو اپنے ماں باپ کا، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کا قدر کریں، اپنے ماں باپ کا ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ دیکھیں یہ دنیا کے دوست، دنیا کے یہ جو ہیں، جب انسان کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں پہنچے تو دنیا دار والے جو دوست ہوتے ہیں ایک دن آئیں گے، دوسرے دن بھی آئیں گے، تیسرے دن نہیں آئیں گے، اس کو کال کر کے کہے گا یار آج مجھ سے پوچھنے نہیں آئے، وہ کہیں گے بھائی جان مجھے اپنے بھی مصروفیات ہیں، مجھے اپنے بھی کام ہیں، یہ کہہ دیں گے۔ لیکن ماں باپ، اگر بچہ 8 دن بیمار ہے تو 8 دن دن رات اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ماں کے 5 بیٹے ہوں، ان میں سے ایک باہر ملک رہتا ہے، یا 4 ہوں تو ایک باہر ملک رہتا ہے، اور جب عید کا دن ہو جائے تو دوسرے بیٹے سارے گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں، کھانا لگاتے ہیں، امی کھانا نہیں کھاتی، ماں کھانا نہیں کھاتی، کہتی ہے میرے پہلے اس سے بات کرا دو جو میرا بیٹا آج عید کے دن بھی پردیس پر ہے۔ اسے جب بات کرواتے ہیں تو پہلے پوچھتی ہے بیٹا کیا تو نے کھانا کھایا؟ اللہ اکبر۔ تو ماں کا رشتہ ایک اتنا عظیم رشتہ ہے، باپ کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے میں نے جنت رکھی ہے، اور ابو کی جو رضا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ جس کے ساتھ اس کا ابو راضی ہے سمجھے اس کے ساتھ رب راضی ہے، لیکن جس کے ساتھ اس کا ابو ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ تو اپنے والدین کا قدر کریں، جن کے والدین زندہ ہیں بہت وہ خوش نصیب ہیں۔ ایسے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جن کے والدین گزر گئے وہ کہتے ہیں کاش ہمارے والدین آج زندہ ہوتے، ہم ان کی خدمت کرتے، ہم ان کے پاؤں دباتے۔
لیکن وہ لوگ جن کے امی بھی زندہ ہے، ابو بھی زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، خضری حیاتی عطا فرمائے، ہر مشکلات سے ان کو بچائے۔ جن کے ابو امی زندہ ہیں وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اپنے والدین کا جو ہے دیدار کرے، صبح اٹھتے ہی حج کریں، اٹھتے ہی اپنے ماما ٹھنڈیاں شاواں نے، ماما ٹھنڈیاں شاواں نے، جس کی ماں جب موسیٰ کلیم اللہ کی اماں دنیا سے رخصت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب ہوشیار رہنا، تیری پارت کرنے والی چلی گئی۔ ماں بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت اویس کرنی ماں ضعیف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گئے، صرف اس لیے عشق آقا کے عشق میں خود کو فنا کر دیا، فنا فی الرسول ہو گئے، عشق میں فنا ہو گئے، آقا کے عشق میں خود کو فنا کر دیا۔ ہر وقت دن رات آقا کی یاد میں اویس کرنی آقا سردار گم رہتے تھے، لیکن ماں ضعیفہ تھی، ان کی خدمت کی۔ جو ماں کے خدمت کرتے ہیں اس کو اللہ رسول کا عشق نصیب ہوتا ہے، جو باپ سے دعائیں لیتے ہیں وہ عاشق رسول ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو اپنے ماں باپ کا احترام، عزت، ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مومن کو اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوانے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔